بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ، ان کے فضائل و کمالات کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں آغا معید اصغر کاظمی صاحب۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاندان اہل بیت کی ایک عظیم ہستی ہیں کہ جن کا کردار ایک بہن کے حوالے سے مثالی کردار ہے، اور اس کی ضرورت ہم نے خاص طور پہ اس وجہ سے محسوس کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے مثالی کردار ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے مثالی کردار ہے، ایک ماں کی حیثیت سے مثالی کردار ہے، لیکن ایک کردار آپ کی زندگی میں شاید مسلط خدا تھی کہ بہن کا کردار سامنے نہیں آ سکا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اسی جو عظیم ہستی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی دختر نیک اختر جو آج ہمارا موضوع ہیں، جن کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیرت طیبہ پہ، ان کی ہستی میں دیکھتے ہیں وہ کردار ہمیں نمایاں بہن کا کردار نظر آتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ہم استفادہ کریں گے قبلہ صاحب سے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کردار جو بہن کے حوالے سے ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً ایک نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ قبلہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت ممنون و مشکور ہوں آپ کا کہ آپ اس بندہ حقیر کو اس قابل سمجھا کہ اس پلیٹ فارم میں آؤں اور اپنی جو باتیں ہیں وہ اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچاؤں۔ ویلکم۔ اور خداوند منان اس ادارے کو، اس پلیٹ فارم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ تو گزارش کروں گا، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 2 بیٹے دیے، اور وہ پھر مصلحت خداوندی تھی کہ وہ واپس لے لیے، اور اس کے بعد پھر پروردگار نے اپنے نظام کو بدلا۔ وہ کیا بدلا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عورت کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی ثقافت میں، کسی بھی مذہب میں عورت کا وہ مقام نہیں ہے جو اسلام نے دیا۔ بے شک صحیح کہتے یہ ہر تہذیب میں مظلومہ، محکومہ، محرومہ اس طرح سے رہی ہے۔ اسلام سے پہلے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ایک معمولی سا ہے۔ آپ اگر جائیں نا، ساؤتھ افریقہ میں تہذیب کیا تھی، انڈینز میں کیا تھی، ہاں سقراط کا نظریہ عورت کے بارے میں کیا تھا، عیسائیوں کے نزدیک عورت کیا ہے، یہودیوں کی تعلیمات میں عورت کا کیا ہے۔ آپ جا کے اگر شام کی تاریخ پڑھیں، مصر کی تاریخ پڑھیں، منجلک کا نظریہ پڑھیں آپ جا کے ایرانیوں کا 6000 سال پہلے، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی محکومہ اور مظلومہ تھی کہ اسے بنی نوع بشر کہنا بھی جرم تھا۔ اسے انسان تصور نہیں کرتے تھے۔ جو ہر تہذیب میں، اس کے لیے آپ ایک پروگرام رکھیں انشاءاللہ، اس میں ہم بیان کریں گے جو مختلف ادیان میں عورت کا مقام کیا ہے۔ تو یہ خاتون جو ہے نا، یہ جو عورت ہے، یہ ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں مظلوم رہی۔ پروردگار نے نہ پھر اپنا نظام کو بدل دیا۔ اے حبیب، نسل چلتی ہے مرد سے، لیکن ہم تیری نسل کو چلائیں گے عورت سے، خاتون سے، مزدور سے۔ بہت بڑا یہ ایک مقام ہے جسے تہذیبوں نے مظلوم کر دیا، پروردگار نے پھر کس طرح سے اسے تکریم بخشی۔ واہ واہ۔ اور وہ نسل ابھی، اور رسول کی نسل مصداق کوثر بن کر جناب زہرا کے رحم اطہر سے چلی۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک، وہ اولاد آپ بھی ہیں جو تشریف رکھتے ہیں، اور خدا نے مجھے بھی جی بسم اللہ، یہ سعادت اور شرف ہے۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اکرم اولادی، میرے سادات کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، توقیر کرنا۔ ماشاءاللہ۔ بڑے امتیازات ہیں۔ اچھا، اب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 2 فرزندان سے نوازا اور لے لیا۔ اس کے بعد جناب زہرا مصداق کوثر بن کر آئی۔ آپ دیکھیے سورہ کوثر میں خدا کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، تو نہیں، تیرا دشمن مقتول نسل ہوگا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پروردگار جو یہ ضمانت لے رہا ہے کہ تیری نسل کی بقا اور تیری نسل کو چلانا یہ میرے اہتمام اور انتظام میں ہے،
وعدہ تو الہی، خدا نے کس کے ذریعے سے نسل کو چلایا؟ واہ واہ، بیٹی کے ذریعے سے۔ اچھا چلا لیا، اب بیٹی کے بعد آیا آپ کربلا میں۔ کربلا میں سادات کتنے بچے تھے؟ کل 3، سید سجاد، امام محمد باقر اور حسن مصطفیٰ جو زخمی حالت میں کوفہ جن کو شفٹ کر دیا گیا۔ صحیح۔ اب اس سید سجاد جو مصداق کوثر بھی ہے، بنی فاطمہ سے بھی ہے، اور سادات کا تاج بھی اس کے سر پہ ہے، اور تاج امامت بھی، اور دین کا علم بردار بھی۔ بے شک، اس سید سجاد کو بچانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان حمید ابن مسلم کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ جب شام غریبہ خیام حسینی کو آگ لگی تو میں دیکھ رہا تھا علی کی بڑی بیٹی بڑے جو ہے نا استقامت کے ساتھ ایک جلتے ہوئے خیمے کی جانب بڑھ رہی ہے، شعلے بڑھ رہے ہیں، اور اس بی بی کے قدم بھی اس میں ثبات قدم میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے کوئی قیمتی چیز بھول گئی اس خیمے کے اندر۔ لیکن کیا دیکھا؟ چند لمحوں میں پشت پر سید سجاد کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک پروگرام پورا پہ گھنٹے کا رکھے بتا سکتا ہوں، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے بازار کوفہ، دربار شام اور بازار شام تک کن کن مقامات پہ جناب سیدہ زینب نے سید سجاد کو بچایا۔ یہ سید سجاد کو نہیں بچایا، یہ سادات کو بچایا، بے شک، کیونکہ سادات کا تاج فقط سید سجاد پر ہے اس وقت۔ تو خدا جس کے بچانے کو اپنا بچانا کہے، اس زینب کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور اب آپ نے سوال کیا کہ بہن کا کردار دیکھیے، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ایک بہترین ماں بن کر ثابت ہوئی، بہترین زوجہ بن کے ثابت ہوئی، بے شک، ہاں بہترین بیٹی بن کے ثابت ہوئی۔ لیکن بہن کیسی ہونی چاہیے؟ پروردگار نے یہ کردار پھر دیا اس معظمہ اور مخدومہ کو، زینب کبریٰ کو، اور اس نے ایسا کردار یہ نبھایا کہ آپ تاریخ بشریت میں نہ اولین میں نہ آخرین میں کوئی ایک مثال نہیں لا سکتے جو جناب سیدہ زینب کے اس ایثار کو، اس خدمت کو پورا کرے۔ آپ دیکھیے یہ بچی، آپ حیران ہوں گے، مدینۃ الرسول رسول اللہ موجود ہیں، اور سرکار دو عالم کے زانوں پہ یہ 3 سال کا بچہ یا 4 سال کا سن ہے امام حسین علیہ السلام کا، 4 سال کا سن ہوگا میکسیمم، دونوں روایتیں اگر میں قبول کروں، کھیل رہا تھا۔ صدیقہ طاہرہ موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے، امام حسن مصطفیٰ موجود ہے، یہ 3 سال کی بچی بھی بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ نے وعدے کرنا شروع کیے، حسین بیٹا تم پہ ایک وقت ایسا آئے گا تم 3 دن کے بھوکے ہوں گے، دین کی خاطر صبر کر لو گے، نانا زندگی کی دعا کرو صابر پاؤ گے، تم بھوکے ہوں گے، تم پیاسے ہوں گے، تمہارے سامنے تمہارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں تمہارے جوانوں کی بچوں کی میتیں ہوں گی، نانا آپ مجھے صابر پائیں گے، زندگی کی دعا کریں۔ یہ بڑھ بڑھ کے 4 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کس طرح سے نانا سے یہ عہد و پیمان کو یہاں پر باندھ رہا ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ میری زندگی کی دعا کرو، میں آپ کے وعدے کو نبھاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا وعدہ بڑا عجیب تھا، یہ نہیں ہوگا فقط تمہارے ساتھ تم 3 دن کے بھوکے ہوں گے، نانا آپ مجھے صابر پائیں گے، پیاسے ہوں گے، نانا زندگی کی دعا کرو آپ مجھے صابر پائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، نانا زندگی کی دعا کرو، حسین ہر قربانی دینے کو حاضر ہے، تمہارے ہاتھوں میں تمہارے جوانوں کی میتیں ہوں گی، تمہیں وہ میتیں اٹھانی پڑیں گی، نانا زندگی کی دعا کرو صابر پائیں گے۔ چوتھا یا 5واں سوال بڑا عجیب تھا، تمہاری شہادت کے بعد تمہاری ماں بہنوں کے ہاتھوں میں رسن ڈال کر بے مکنو چادر کبھی ایک بازار سے دوسرے بازار، کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جائے گا۔ اب اس 4 سال کے بچے نے سر کو جھکایا، رونا شروع کیا۔ 3 سال کی بچی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ بہن اب بات کر رہی ہیں، یہ بہن اپنے مقام سے بلند ہوئی اور دوڑتی ہوئی، یعنی 3 سال کی بہن کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو، اللہ اپنے مقام سے بی بی بلند ہوئی اور بھائی کے دائیں شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا حسین وعدہ کر لو بہن کی زندگی کی دعا کرو۔ اللہ اور پھر جناب صدیقہ طاہرہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، یہ غالباً بہت بڑے بڑے محققین نے اس روایت کو نقل کیا جی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، 1.5 سال کی زینب میری آغوش میں ہوتی ہے، حسین نے ابھی صحن میں چلنا شروع کیا ہے،
2.5 साल का हुसैन जो अभी चलना शुरू हुआ है, ये 1.5 साल की बच्ची मेरी आगोश से वहीं वहीं देखती रहती है जहां जहां हुसैन के कदम पड़ते हैं। सुभान अल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये एक बहन की भाई से मोहब्बत नहीं, ये आरिफाना मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। 5 हस्तियों को खुदा ने 5 हस्तियों के लिए खल्क किया, उनमें से 2 हस्तियां ऐसी हैं, हुसैन ज़ैनब के लिए, ज़ैनब हुसैन के लिए खल्क हुआ। सुभान, ज़ैनब की आरिफाना मोहब्बत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। बीबी पाक के मुख्तलिफ अलकाबात हम देखते हैं, दसियों अलकाबात हैं। मैं चाहूँगा उसमें से चंद एक आप उसकी वजाहत फरमाएँ। बीबी पाक को शरीकतुल हुसैन भी कहा जाता है जी, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें। अगर शरीकतुल हुसैन के बारे में आप जरा गौर कीजिएगा कि कुरान मजीद में गालिबन सूरह ताहा में तस्करा है जनाब मूसा व हारून का। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। जी, अच्छा, आगे फिर ये जुमला है, आप हैरान होंगे, परवरदिगार मेरी ज़बान की गिरों को खोल दे, मुझे शर्र सद्र अता फरमा, ताकि ये लोग मेरी बातों को, रब्बि इश्रह ली सदरी, शर्र सद्र दे, जी जी, हाँ, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ज़बान की गिरों को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये लोग मेरी बातों को सुन सके, जी, समझ सकें। हाँ, यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरी अहल में से एक वजीर बना, जी, वज़ीर। किसे? हारून आखी, मेरे भाई हारून को। जी। अच्छा, फिर आगे आयत कहती है कि हारून के जरिए से परवरदिगार मेरी पुश्त को मजबूत फरमा जी, और इस कार नबूवत में मेरा शरीक बना। ये कुरान के जुमले हैं। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? हारून को शरीक नबूवत बना, मेरे नबूवत का जो कार नबूवत है ना, इसमें हारून के जरिए से मेरी पुश्त को मजबूत फरमा, इस कार नबूवत को मैं अंजाम दे सकूं। जी, जो कार नबूवत में मूसा का शरीक बने जी, उसे हारून कहा जाता है, जो कार इमामत में हुसैन का शरीक बने उसे शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। यानी इसकी क्या एक हम ये भी वजह समझ सकते हैं कि करबला का जो अजीम सानहा हुआ जी और 61 हिजरी में तमाम तकरीबन मर्दों को शहीद कर दिया जी गया, जी, तो बाद में उस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए बयान है कि हुसैन की जरूरत है। हाँ दूसरी बात आप देखिएगा जरा, देखिए आदम से लेके खातमुन नबीयीन तक जी, दीन सेम रहा, एक रहा, लेकिन शरीयतें तब्दील होती आई, जी, ऐसा ही है ना। अच्छा, ये दीन गदीर में आके रसूलुल्लाह का जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इवेंट जो है वो गदीर है। बनस्से कुरान वो दीन जो आदम से शुरू हुआ था वो गदीर में आके मुकम्मल हो रहा है, महफूज नहीं। अल-यौम अकमलतु कमाल लकुम पे- लकुम दीनकुम, हाँ, आज तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, नेमतें तमाम कर दी। वह रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, जी, इस दीन से राजी हूं जिसका नाम इस्लाम है। आप देखिए दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह राजी हो रहा है और नेमतें तमाम हो रही हैं। आप कुरान मजीद में या किसी हदीस में ये नहीं दिखा सकते कि गदीर में दीन महफूज हुआ हो, हाँ, अकमल, कामिल और अकमल हुआ, मुकम्मल हुआ, महफूज नहीं हुआ। जो दीन गदीर में मुकम्मल हुआ वो 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला में जाके महफूज हुआ। अल्लाह अकबर। और अब इस दीन के 2 हिस्से बने, एक इसका माजी। अब शरीकतुल हुसैन की एक वजह आप भी सुन लीजिए, एक इसका माजी बना। आप ये बात ना करते तो मुझे ये बात याद भी ना आती, तो मैं फिर मिस्र पे मिसरा लगा रहा हूं, जरा सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। हाँ, देखिए आदम से लेकर करबला तक, जी, इमाम हुसैन की जिंदगी तक, ये है दीन का माजी। और करबला से लेकर सुबह क़यामत तक, जिसमें आज का दौर भी है, यह है मुस्तकबिल। दीन के माजी को बचाने वाला एक भाई हुसैन है अल्लाह, और मुस्तकबिल को बचाने वाली एक बहन ज़ैनब। वाह, वाह, और एक और जुमला कहूं, यहां इस बंदे हकीर ने जब दिक्कत की तो थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। आगे देखिए, माजी को बचाना आसान है, मुस्तकबिल को बचाना बहुत मुश्किल। माजी आपके सामने, नबियों के दौर में क्या हुआ, रसूलों के दौर में क्या हुआ, कससुल अंबिया सारे मौजूद हैं, बंदा उससे फायदा। माजी को बचाना आसान है, लेकिन मुस्तकबिल का ताल्लुक गैब की कुंजियों से है। मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद करबला के क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 500 साल बाद क्या होगा, सुबह क्या हालात का पता नहीं होता। अब मुझे ये कहने दीजिए,
غیب کی کنجیوں پہ جسے دسترس اور قبضہ ہو اسے علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ایک سوال آگا صاحب اور ہم آپ سے کریں گے کہ اولاد یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب کے لیے نعمت ہوتی ہے، بالکل، لیکن اس اتنی پاک و پاکیزہ اور اس قدر جرت مند اور اس قدر ایک عظیم جو اولاد ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا لطف الہی تھا یا اس میں کوئی اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، جن کو زینب کے نام سے یعنی باپ کے لیے بھی زینت، اس قدر بلند خاتون ایک ان کا کردار، اس حوالے سے تھوڑی سی۔ آپ کا سوال بہت زبردست ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن خدا بھی ایسی عظیم نعمتیں ہر کسی کو نہیں دیتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آباء و اجداد کی کوئی کاوش ہے، ایثار، کچھ نہ کچھ ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں علم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب تو یتیم تھا، تجھے پناہ میں نے دی، یعنی ابو طالب نے پناہ دی، ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ وجدک عائلا فاغنا، اے حبیب تو تنگ دست تھا، تجھے میں نے غنی کیا اپنے مال سے، صحیح، یعنی مال ختیجہ کو اپنا مال قرار دیا، اپنا مال قرار دیا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جی جناب خطیۃ الکبریٰ کی جو ٹریڈنگ تھی، تجارت تھی اور جو کاروبار تھا، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت میں 80,000 اونٹوں پر متعدد اشیاء خرد و نوش اور بڑے قیمتی لٹھے اور دوسرے قیمتی لباس اور حتیٰ کہ جواہرات اور مختلف اناج وہ یہاں سے جایا کرتے تھے، اور یمن سے آگے تک جناب خطیۃ الکبریٰ کا یہ کاروبار تھا۔ جی، اور دوسری روایت جو ہمیں معتبر ترین ملی وہ کیا ہے کہ جناب خدیجہ کی جو کاروبار کی وسعت ہے وہ یہ تھی کہ آخری اونٹ جی، مدینے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں قدم رکھ رہا ہوتا تھا۔ بہت اچھا۔ یہ کتنا تقریباً فاصلہ ہے؟ یہ میں نے نہیں آئیڈیا کیا، لیکن یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے، اچھا خاصا فاصلہ، سینکڑوں کلومیٹر تو یقیناً ہے۔ یہ سینکڑوں نہیں، یہ ہزار میں کے پاس جا کے کہانی مجھے جو لگتا ہے، جی اگر میں انشاءاللہ یہ آپ گوگل سے خود نکال لیں گے، سارے افراد ہیں، جی جی، لیکن یمن کا راستہ وہ اونٹوں پہ، آپ یہ دیکھیے مدینے سے یمن اگر 200-300 بھی کلومیٹر ہے نا تو یہ بھی بہت فاصلہ ہے۔ جی ہاں، ظاہر ہے۔ آخری اونٹ نکل رہا ہے اور پہلا اونٹ، اب آپ اندازہ لگائیے جی، وہ جناب خدیجہ نے سارا مال راہ خدا میں انفاق فی سبیل اللہ کر دیا۔ کیفیت کیا ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے اپنا بھی کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ ایثار، یہ قربانی دیکھی تو وہ بڑے بڑے جنہیں تاریخ لکھ دیتی ہے نا، فلاں نے کنواں نام کر دیا، فلاں نے پورا گھر دے دیا، فلاں نے یہ دے دیا، فلاں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہم یہ قبول کر ہی لیں، موضوع روایات قبول کر بھی لیں، تب بھی یہ جا کے خطیۃ الکبریٰ کے ایثار کا عشر عشیر بھی نہیں بنتا، صحیح فرمایا آپ نے، یہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ درست۔ وہ سارے صحابہ روایات کا مطالعہ کریں، ساری زندگی رسول اللہ سے پوچھتے رہے، یا رسول اللہ خدیجہ نے یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، کچھ نہیں رکھا، اللہ نے خدیجہ کو کیا دیا؟ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ کیا عطا کیا خدیجہ کو؟ اللہ سرکار خلق عظیم کا مالک سر کو جھکاتا تھا، تبسم کرتا تھا، اس سوال کو رسول اللہ ساری زندگی اگنور کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم نے مدینے کو چھوڑا، 3 دن کے لیے مدینے سے دور کہیں کسی معاملے کے لیے سرکار تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم پیچھے پروردگار عالم نے امیر المومنین کو ایک حسین ترین طیبہ طاہرہ بیٹی عنایت کی۔ سبحان اللہ۔ خود سرور کائنات آئے، پتہ چلا کہ امیر المومنین کے گھر میں اس خوشی کی آمد ہوئی ہے، تو سرکار نے اس وقت کہا بلال جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کراؤ، آج ظہر کے وقت یا فلاں ٹائم جو دیا، سارے صحابہ، سارے علماء، سارے مورخین، میری امت کے تمام تر امتی جمع ہو جائیں، آج ہم ظہر کے وقت امیر المومنین کی صاحبزادی کا نام رکھیں گے اور نام رکھنے کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، ساروں کو جمع کر دو۔ سرکار دو عالم ممبر کے قریب جو ممبر نبوی تھا اس سے قریب تشریف لے گئے، اور تاریخ میں اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا مسجد نبوی میں۔
लकोदक एक जमे गफीर है, पूरी दुनिया सहाबा हर आम और खास के साथ लकोदक है, भरी हुई है। और सरकार ने उस वक्त कहा या अली जाओ उस बेटी को लेकर आओ। आपने कहा ना ये नेमत जो किस इसका पस मंजर क्या है, उसका जवाब अब दे रहा हूं उस रिवायत में। जी बिस्मिल्लाह। सरकार ने कहा उस शहजादी को लाओ, उस शहजादी को लाया गया। सरकार दो आलम ने दस्ते मुबारक पर इस बच्ची को रखा और फिर सहाबा की तरफ देखा और ये जुमला कहा, तुम सारी जिंदगी मुझसे ये सवाल करते आए कि परवरदिगार ने खतियतुल कुबरा मलिकतुल अरब के एहसानात का बदला किस सूरत में दिया। अल्लाह, तुम ये सवाल करते थे, अल्लाह ने आज ये जवाब अता किया है, हाज ही मसीलो खतीजा, ये ज़ैनब है खतीजा के एहसानात का बदला। वाह वाह। इसका मतलब है कि जो नेकी है वो ज़ाया नहीं होती नहीं होती। और ये नस्लों में सरायत कर जाती। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया। और फिर सहाबा को देख के बार बार सरकार ने कहा या अली, अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं, ये रजाल जो है, रजाल ये मर्द जमीन की जीनत हैं, या अली तुम मर्दों की जीनत हो, और या अली हाज ही ज़ैनब, तुम्हारी जीनत का नाम है ज़ैनब। माशाल्लाह। अब अली अगर मेहराब की जीनत है तो अली की जीनत ज़ैनब, अली अगर मिंबर की जीनत है, अगर मुसल्ले की जीनत है, दोष पैगंबर की जीनत है, सुभान अल्लाह, बदर उहद की जीनत है, जहां जहां अली जीनत है उस अली की जीनत ज़ैनब कुबरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अभी हमने एक लक़ब के बारे में बात की, शरीकतुल हुसैन। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि चंद और जो लक़बात हैं उसके बारे में भी हमारे सामीन को बताएं, जैसे अकीला बनी हाशम, आलिमा गैर मुअल्लमा, ये इल्क़ाबात की क्या वजह है और इसके थोड़ी सी हमें। अगर यहाँ मैं थोड़ी सी बहस करूंगा, छोटी सी एक बहस ग्रामर की। जी बिस्मिल्लाह। ये बीबी का लक़ब जो है ना अकीला है, आकिला नहीं है। ठीक, इस पर जरा गौर कीजिएगा। सही है। अच्छा, आकिल आलिम के वजन पे, फाइल के वजन पे, यानी इसम फाइल है। जी। आलिम माना जो कभी इल्म रखे कभी ना रखे। ठीक हो। आपने रात सोते हुए 2 बजे मुझे कॉल करके विरासत का मसला पूछा जी जी, और मैंने गलत बता दिया या मैं मुतवज्जे नहीं हुआ विरासत तकसीम करते हुए, तो इस बात की दलील नहीं है कि मैं आलिम नहीं हूं। आलिम का माना यह जो सिफत पाई जाती है, कभी सिफत के साथ हो कभी ना हो। ठीक। आलिम इसम फाइल जो कभी इल्म रखे कभी ना रखे। कादिर जो कभी कुदरत रखे कभी ना रखे। ठीक। सादिक जो कभी सच बोले कभी ना बोले। नासिर जो कभी नुसरत करे कभी ना करे। आली जो कभी बुलंद हो कभी ना हो। यानी ये ग्रामर के हिसाब से, ये ग्रामर के, ये सारे मुत्तफक अलैह ग्रामर है, ये सब जानते हैं। ठीक। आलिम जो कभी इल्म रखे कभी ना, सादिक जो कभी सच बोले कभी ना, ठीक है। उसी तरह से नासिर जो कभी नुसरत करे कभी ना। इसका रेसिप्रोकल है सिफत मुशब्बा, कि सिफत अपने मौसूफ से कभी जुदा ना हो। आलिम का रेसिप्रोकल सिफत मुशब्बा है अलीम। आलिम वो जो कभी इल्म रखे कभी ना रखे। अलीम वो जो हर लहज़ा लम्हा सो रहा हो, जाग रहा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, बुखार में हो, किसी कैफियत में हो, जिहाद में हो, जख्मों की हालत में हो, कभी इल्म से जुदा ना हो। सादिक जो कभी सच बोले कभी ना बोले। सिद्दीक सिफत मुशब्बा है, जिसकी जिंदगी में कभी इतनी सी भी मसलहत और झूठ का शायबा ना। आकिल जो कभी अक्ल रखे कभी ना रखे। वाह वाह वाह, आकिल वो है सिफत मुशब्बा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब आप जरा गौर करें, बहुत अच्छा। जरा गौर करें, खुदा ने मर्द को डिजाइन किया है रेशनल करैक्टर, अक्ल आगे रखी, दिल पीछे रखा। सही है। औरत को खल किया इमोशनल करैक्टर, जी हाँ। उसका दिल आगे रखा, जज्बात आगे रखे, अक्ल को पीछे रखा। क्यों? वजह क्या है? अगर ज़ौजा, अगर औरत इमोशनल करैक्टर ना होती तो कभी सर्दियों में बच्चे के बिलकने पर दूध ना पिला रही होती उठ के। बहुत अच्छी वजाहत। हाँ, कभी जो है ना इस कोहर के माहौल में खुद गीले पे और बच्चे को सूखे पे ना सुला रही होती। अकल तो ये कहती है कि सर्दी है तो चलो बचाओ करो, अपनी जान से बढ़कर क्या है, सेहत से जान को बढ़कर। बचाओ। हाँ, और ये माँ है, वो बड़ा मशहूर शेर था, मैंने एक बार कहा था मुझे एक अरसे से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाँ, तो परवरदिगार ने निजाम चलाना था। अच्छा, रेशनल मर्द को क्यों बनाया? इसलिए कि उसने बाहर के निजाम चलाने थे, इक्तिसादी, इकोनॉमिक, हाँ, कमाना था, अर्निंग करनी थी। हाँ, तो उसे रेशनल अक्ल आगे रखी, जज्बात पीछे रखे, इससे परवरिश करवानी थी,
اسے ایموشنل کریکٹر. کربلا کو آپ عقل کے زاویے سے دیکھو گے خسارہ ہے, عشق کے زاویے سے دیکھو گے تو فائدہ. یا علی یا حسین یا حسن, یا آپ کیا کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جانا, یہ کرنا. اب آپ دیکھیے جس خدا نے عورت کو ایموشنل کریکٹر بنایا ہو, ہاں عورت ایموشنل کریکٹر ہونے کے باوجود بچپن سے لے کر, اچھا وہ بچی 5-6 سال میں 5.5 سال کی جب ماں کے ساتھ دربار جا رہی ہے, اس بچی کے سامنے باپ کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے, اس بچی کے سامنے اس کا بھائی محسن شہید ہو رہا ہے, ماں کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں, ماں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں, گھر کو جلایا جا رہا ہے, اور پھر بھی یعنی بھائی یہ حواس باختہ ہو جاتی ہے عورت, صنف نازک ہے, اپنے حوادث کا جو ہے وہ زیر اثر آ جاتی ہے. لیکن یہ بی بی آپ دیکھیں وہ اس کے باوجود عقیلۃ القریش, یعنی عقل نے ساتھ نہیں چھوڑا. یعنی معصومین کا علم کہاں ہوگا, 3 معصومین جس سے مشورہ کرتے ہیں, امام سجاد, امام محمد باقر, امام حسین, اس بی بی کا معیار کہاں ہوگا, اس کی عقل کا معیار. سبحان اللہ. یعنی جس کی ابتدا یہ مدینے کے مصائب ہے اور انتہا زندان شام ہے. بہت اچھا. یعنی سید سجاد نے کربلا کو یاد نہیں کیا, الشام الشام الشام. علماء کہتے پہلے مرتبہ شام کہتے تھے تو یاد آتا تھا بازار شام, دوسری مرتبہ شام کہتے تھے دربار شام, تیسری مرتبہ شام کہتے تھے زندان شام. ان مصائب کے باوجود اس بی بی نے کبھی بھی ایک فیصلہ جذباتی بنیاد پہ نہیں کیا. بہت اچھا. اب یہ عقیلۃ القریش اس بی بی کا لقب کہاں پڑا, یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتا. جی. 5.5 سال کی بچی جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ دربار میں, ٹھیک, اور آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا نیوٹرل انالیسس آن فدق. وہ میں نے ایک انگلش میں آفتاب حیدر جوادی صاحب کے کام کو آگے بڑھایا, میرے وہ محسن بھی ہیں, استاد بھی ہیں. انہوں نے 35 صفحوں پہ لکھا تھا سارا اہل سنت کے منابع سے اوتھینٹسٹی آف فدق. اس کو میں نے پھر انگلش میں کر کے اور پھر اس میں ایڈیشن کر کے کچھ باتیں لکھی. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ 5.5 سال کی بچی ماں کے ساتھ جاتی ہے, 3 گھنٹے کا خطبہ پہلی دفعہ, حالانکہ حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں, یہ جا کر 3.5 گھنٹے کا خطبہ ایک بار سنتی ہے, زبانی یاد کر لیتی ہے. 5.5 سال کی بچی. بہت اچھا. اور وہ یاد کرنے کے بعد جب حبر الامہ جو شیعہ سنی کے نزدیک محدث جلیل ہیں عبداللہ ابن عباس, یعنی حبر مانا یا حبر مانا سیاہی, وہ سیاہی جس سے اسلام پھیلا وہ عبداللہ ابن عباس کی شخصیت ہے, محدث جلیل, اہل سنت کے نزدیک بڑا مقام ہے. جب وہ یہ خطبہ لیتے ہیں اس بچی سے, اللہ اکبر, خطبہ لینے کے بعد اس خطبے کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں ان عقیلتنا, لے رہا ہوں بنی ہاشم کی عقیلہ سے. واہ واہ. یہ لقب عبداللہ ابن عباس نے رکھا. اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھا. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بہت سی باتیں بتائیں. میں چاہوں گا بس چند ایک سوالات. عالم غیر معلمہ والی بات رہ گئی. جی بسم اللہ. آپ نے بھی پوچھا دوسرا لقب. جی جی بسم اللہ. عالم غیر معلمہ کا معنی کیا ہے, ایسی عالمہ جی جس نے اس دنیا میں آ کے تعلیم حاصل نہ کی ہو. عام جو انسٹیٹیوشنز ہیں, دنیاوی یونیورسٹیز, جی ان سے نہ پڑھاؤ. نہ پڑھاؤ. جی ٹھیک. ایسی عالمہ, جی جی دیکھیے 7 معصومین کے ہوتے ہوئے, 5 اماموں کے ہوتے ہوئے, جس کا علم الہی سے متصل ہو. ماشاءاللہ, بہت اچھا. معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جب لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا اللہ ابن زیاد کے دربار میں, جی وہاں پہ پھر ایک مقام ایسا بھی تھا اس سے پہلے کہ اس نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے اور ان کو تماش بینوں کو اور جو ہوٹنگ کرنے والے انہیں خاموش کرو. مگر وہ خاموش نہیں ہوتے تھے. سر ساتھ کہتے میرے بس سے باہر ہے بات. اس وقت علی کی بیٹی نے جب کہا تھا نا اسکت یا اہل الکوفہ, یہ ولایت تکوینی سے اس طرح سے کام کیا, اس بی بی نے کام لیا کہ وہ کہتے ہیں گلے میں جو اونٹوں کے گھنٹیاں تھیں وہ رک گئیں, سانسیں ٹھہر گئیں اور ایک پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. بہت اچھا. اچھا, اب وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن زیاد, وہ یہ سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ ہاں جس کے جوان بیٹے مارے گئے, بھتیجے مارے گئے, جن کو پالا وہ مارے گئے, اس کا بھائی مارا گیا, عباس, سب کو ہم نے
تہ تہ کر دیا. اب لوٹ کے لائیں یہ حواس باختہ ہوگی اور مجھے موقع مل جائے گا تزییق و توہین کرنے کا, اہانت کرنے کا. تو سید سجاد جس کیفیت میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ابن زیاد کہتا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تم نے خدا کو کیا پایا, تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا. وہ سمجھ رہا تھا کہ حواس باختہ ہوگی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس حالت میں یہ بی بی جو عقیلۃ القریش ہے, جس نے ایموشن سے نہیں عقل سے کیسے کام لیا, ایک عجیب جملہ کہا جس پہ آج بھی ٹائٹل بنا کر سینکڑوں ہزاروں صفحوں کی کتابیں اور شرح لکھی جا رہی ہے, تفسیر کی جا رہی ہے, اشرے پڑھے جا رہے ہیں, تحریریں لکھی جا ری ہیں. بی بی نے فوراً جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جیسے ان حالات میں, ان مشکل حالات میں, جب استعمار کے سامنے, ظالم کے سامنے, ظلم و استبداد کی جو یعنی زنجیریں باندھنا چاہتے ہیں, ان کے سامنے جب اس بی بی نے اس طرح سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جواب دیا, سید سجاد کے لبوں سے یہ جملے جاری ہوئے, انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ عند اللہ تبارک و تعالی. اے بی بی میں شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے خدا کے نزدیک, یعنی تیرا علم الہی سے ڈائریکٹ متصل ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. علامہ اقبال نے بھی بی بی کا تذکرہ جو ہے ایک جگہ پہ کیا. میں وہ الزیک الفاظ تو نہیں, البتہ اس کا مفہوم یقیناً کہ جو عشق کی وادی ہے اس کے دو باب ہیں. دو باب ہیں, ایک کا نام کربلا ہے اور دوسرے کا نام دمشق ہے. اور ایک باب جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین نے لکھا اور دوسرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. بس میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام خصوصی طور پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اور کیا ان کے بارے میں ان کے ویوز. یہ تاریخی بہت سارے باب اس وقت میرے سامنے کھل گئے سوال پہ, لیکن میں اسے مرج کرنا چاہوں گا. اب دیکھیے, جب گورنر مدینہ نے بیعت طلب کی, آدھی رات ہو چکی تھی, قریب کربلا اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے, اس آدھی رات میں کس کے پاس آئے؟ اللہ اکبر, بی بی زینب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے دروازے پہ آ کے دق الباب کیا. اللہ اکبر. دیکھیے, امام حسین کی بارگاہ میں جناب زینب کے مقام کے لیے ایک جملہ کافی ہے. آپ نے یقیناً علماء سے, خطباء سے مصائب کے باب میں سنا ہوگا, لیکن میری عادت ہے, آل محمد کے جو ہے نا نالین کا صدقہ ہے, ان کی دعا ہے, بی بی کی عطا ہے, اس میں شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مصائب کے باب میں سے فضائل نکالوں. کہ آپ نے اس بی بی کے فضائل و کمالات پہ پروگرام رکھا, ورنہ پوری دنیا صرف ام المصائب جانتی ہے. 10 منٹ کے مصائب پہ بی بی کو ہم نے محیط کر دیا. ہم یہ نہیں جانتے جو کربلا میں رہتے ہوئے صبح قیامت تک دین کو محفوظ کر رہی ہو, اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس کا معیار کیا ہوگا. دیکھیے, امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کامل, انسان کامل, امام کامل. بے شک. امام کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے وقت میں سب سے افضل ہے, باقی سارے معموم ہیں. اچھا, حسین کس منزل پر ہے؟ جہاں پہ فقط عبد و معبود, خالق و مخلوق, رازق و مرزوق, ہاں, رب کے اتنا قریب ہے حسین کہ تیسری کوئی شے نہیں ہے. قربت الہی کی منزل پر ہے حسین. حسین سے بڑا عالم کوئی نہیں, حسین سے بڑا متقی کوئی نہیں, حسین سے بڑا زاہد کوئی نہیں, حسین سے بڑا معرفت والا عارف کوئی نہیں, عابد کوئی نہیں. زہد و تقوی میں حسین سے بڑھ کر کوئی منزل اب نہیں ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں, فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فاذا قتلوہ لیس فوقہ البر. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے, یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے, اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی بسم اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حسین کون ہے؟ سید الشہداء. سبحان اللہ. ان شہداء کے سردار جنہوں نے معرفت کی ہر منزل کو, یقین کی ہر منزل کو طے کر لیا. لیکن حسین ان کے بھی سید و سردار ہے. بے شک. وہ حسین جس کے اندر اب کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے, کوئی حسرت نہیں ہونی چاہیے, جس نے تمام تر معرفت, علم اور زہد اور تقوی کے سارے منازل کو طے کر لیا. عبد و معبود کے درمیان فقط سوائے حسین کے اور کوئی شے نہیں ہے.
مقام عبودیت تو مقام بندگی میں جو سب سے معراج پر ہے، وہ حسین آخری وقت میں وقت رخصت آئے خیمے میں اور آ کے بہن سے کہے یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اللہ، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلا دینا۔ سبحان اللہ، اس حسین کی کوئی حسرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایک تمنا اور حسرت ہے کہ کاش میرا تذکرہ زینب کبریٰ کی دعا میں۔ اس زینب کی دعا کا معیار کیا ہوگا؟ جس نے ہر چیز کو کسب کر لیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نام اس سے زینب کبریٰ کی دعا اس سے میں۔ واقعی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں بی بی کا کیا مقام ہے۔ بس ایک آخری سوال میں آپ کی خدمت میں، تاکہ آج کی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے ایک میسج بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں بہت سی خواتین تھیں جی، اور مصیبت کے جو پہاڑ ان پہ ٹوٹے ہیں، ام المصائب، جبل الصبر، کعبۃ الرضایا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کو بھی حوصلہ دینے والی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور کسی ایک بی بی کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گلا شکوہ وہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا۔ بعض اوقات ہماری خواتین گھر میں کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو گلے شکوے نہ صرف یہ ہے کہ شوہر سے، دوسرے عزیزوں سے، تو بلکہ خاوند سے بھی گلے شکوے۔ جی، تو بی بی پاک کا خصوصاً ایک جملہ میں چاہوں گا اسی تناظر میں موجود ہے، تو آپ اسی تناظر میں آج کی جو خواتین ہیں ان کو میسج دیجیے گا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو بہت خوبصورت ایک جملہ رضن بقضائہ و تسلیم الامر، تو اس قدر مصیبتوں کے بعد بھی آپ کا اتنا خوبصورت جملہ یہ آج کی خواتین کو کیا میسج دیتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ذرا غور کیجئے گا، یہ بلا اور مصیبت جی کوئی بری شے نہیں ہے۔ جی اصل میں ہم اس کے پس منظر کو نہیں جانتے۔ جی اسماعیل دولابی کے واقعات میں ملتا ہے کہ اسماعیل دولابی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی تھی، بڑے سے بڑی مشکل، تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، پروردگار یہ بلا نہیں ہے، بلاوا ہے تیری بارگاہ میں۔ واہ واہ، قربت کا ایک راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قرآن کہہ رہا ہے جی ہم نے انسان کو مصیبتوں کے لیے خلق کیا۔ اور پھر خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں کہہ رہے ہیں من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، اگر ہم آل محمد کا ساتھ دینا ہے مصائب پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ ولایت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، دل لگی نہیں، ولایت علی میں کچھ کرو گے، کچھ برداشت۔ دیکھیے نا رجب علی خیاط کے واقعات اتنے مشہور ہیں، آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں۔ علامہ باقر مجلسی کے واقعات موجود ہیں۔ رجب علی خیاط کیا کہتا ہے جب اسے کسی نے پوچھا مراقبے میں کہ بھائی تم نے اس برزخی دنیا کو کیسا پایا، وہ کہتا ہے کاش جو مصیبتیں بلا آئی تھیں میں نے صدقہ دے کے، دعائیں کر کے، وظیفے پڑھ کے ان کو نہ ٹالا ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک بلا پہ صبر کرنے کا، رضن بے قضائہ و تسلیم الامر، پروردگار میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اس منزل پہ ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک، کاش میں نے ان بلاؤں کو نہ ٹالا ہوتا۔ جتنا اجر و ثواب ان بلاؤں پر راضی با رضا رہنے کا ہے، وہ نعمتیں میں زبان سے بیان ہی نہیں، ایک نعمت بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر بلا اور مصیبت کوئی بری شے ہوتی، محمد و آل محمد کبھی استقبال نہ کر رہے ہوتے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین سے کہوں گا یاد رکھیے گا جو بلا و مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں یقیناً ان کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے۔ کیونکہ یاد رکھے حضور سرور کائنات ایک گھر میں تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، اس نے دعوت دی ہوئی تھی، دسترخوان لگا، سامنے اس میزبان کی مرغی نے انڈا دیا۔ علامہ مجلسی نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا، حلیہ متقین میں غالباً۔ اس نے جو ہے نا مرغی نے انڈا دیا، وہ انڈا لڑکتا ہوا آیا اور آ کے دیوار پہ کیل تھی وہاں سے رک گیا۔ سارے صحابہ نے، رسول اللہ نے، اس میزبان نے منظر دیکھا، کہتا یا رسول اللہ جس طرح سے اللہ نے مجھے اس مرغی کے انڈے کے نقصان سے بچا لیا، ساری زندگی مجھے کاروبار میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوا۔ رحمت کا مجسمہ جلال کے مرقع میں تبدیل ہوا، خلق عظیم کا مالک جلال میں آیا، اس جگہ سے سرکار نے تشریف
یعنی لے گئے، یعنی اس مقام سے بلند ہوئے اور کہا کہ ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس خدا نے اس شخص کو انڈے برابر جتنا بھی نقصان کرنے کے قابل نہیں سمجھا، وہاں رتی برابر بھی خیر نہیں آ سکتی۔ بہت خوبصورت پہلو ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایمان ہم نے آل محمد کے در کو پکڑا ہی اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں۔ دیکھیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی و موت دی اسی لیے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں احسن عمل کون کر سکتا ہے۔ یہ پروردگار کی سسٹم سے ریجیکٹڈ دعا ہے کہ پروردگار تو مجھے امتحان میں مبتلا نہ کر۔ جناب زینب کبریٰ کہیں نہیں دکھا سکتے، جہاں محال تھا سجدہ وہاں پہ سجدہ شکر، اللہ اکبر، جہاں پہ عام سجدہ اسلام کہہ رہا نہ کرو۔ ہاں، عجیب انداز ہے اس بی بی کا۔ خیموں کو آگ لگ چکی ہے، ان آگ کی راکھ پر جناب زینب کبریٰ سجدہ شکر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ اس بی بی کا اس منظر کو دیکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، 9 مائیں ہیں کربلا کے بن میں جنہوں نے اپنے جوانوں کو موت کے لیے تیار کیا۔ ہماری مائیں زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ وہب قلبی اور ام قلبی سے لے کر علی اصغر اور جناب ام رباب تک علیہ السلام یا صلوات اللہ علیہ۔ لیکن اس بی بی کا اندازہ لگائیے، ہوتا کیا تھا جب کربلا کے بن میں کوئی شہزادہ یا کوئی شاہ سوار زین رہوار سے زمین پہ آتا تھا تو شادیانے طبل بجتے تھے کہ یعنی اس وقت ہم نے حسین کے ایک مجاہد کو شہید کر دیا۔ تو جناب زینب کبریٰ فوراً اپنے خیمے سے باہر آتی تھی تاکہ بھائی کو دلاسا دے، شریکت الحسین، سبحان اللہ، بھائی کو حوصلہ دے، بہت اچھا۔ بھائی کو ہمت دے۔ یہ ہمت کا پہاڑ تھی زینب کبریٰ۔ خالی ذہن کوئی آئی تھی کربلا میں، ایک بھائی کی نصرت کے لیے کوئی آئی تھی، ولی خدا کی نصرت جو مدینے میں جناب صدیقہ طاہرہ کا کردار علی کے لیے ہے، وہ کردار زینب کا حسین کے لیے کربلا میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ بس میں تمام کر رہا ہوں بات، اندازہ لگائیں اس جملے سے، جب اون محمد زین رہوار سے گرے، یہ بی بی ویٹ کر رہی ہے کہ کب یہ جو ہے نا شادیانے بجیں اور میں اپنی پیشانی سجدہ شکر میں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مولا عباس نے اون کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد کو اٹھا کے لائے، تو یہ بی بی ہر مجاہد کی لاش کے آتے ہوئے سب سے پہلے بیویوں کے ساتھ خیمے سے باہر ہوتی تھی، لیکن اب نظر نہیں آ رہی۔ کیا دیکھا کہ اس خیمے میں سجدہ شکر کرے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کو سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت انداز میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو فضائل ہیں اور اسی طرح ان کا کربلا میں جو کردار ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہ ہمارے لیے اہل بیت کی ہر فرد جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور اگر کسی کو ہدایت چاہیے، اگر کسی کو حقیقت چاہیے، اگر کسی کو رضائے خدا چاہیے، تو یقیناً انہی ہستیوں کے در سے ہمیں ملے گی۔ محترم جو اپنے جو مہمان ہیں سید آغا معید عسکر کاظمی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، سلامک اللہ من کل سوء۔